الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا گیا تو وہ پانی کہاں گیا جس پانی سے آپ کو غسل دیا گیا؟ اس پانی کے بارے میں صحابہ سے کچھ بھی نہیں آتا، صحابہ سے کچھ بھی نہیں ملتا کہ اس پانی کو کیا کیا گیا اور وہ پانی کہاں گیا نہیں گیا، اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے۔ اصل میں کچھ صوفی ہیں نا جو اس طرح کی چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ جس پانی سے آپ کو غسل دیا گیا اس پانی کو 4 شیشیوں میں بند کیا گیا اور اس میں سے ایک شیشی جبریل لے گئے اور دوسرے میکائیل اور اسی طرح سے اسرافیل اسرائیل وہ لے گئے، 4 شیشیوں میں اس کو پیک کیا گیا۔ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تو وہ پانی بھاپ بن کر کے آسمان کی طرف چڑھا اور پھر وہاں سے بارش کی شکل میں زمین پر اترا، اور جہاں جہاں اس پانی کا قطرہ گرا وہاں وہاں مسجد بنائی گئی، جہاں جہاں مسجد ہے وہاں وہاں پانی کا قطرہ گرا ہوا ہے جس پانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ میرے بھائی، یہ سب خرافات ہے، یہ سب فائدے کی چیز نہیں ہے۔ اس بارے میں صحابہ سے کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ پانی کہاں گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا نہیں ہوا، صحابہ کیسے آپ کو غسل دیے نہیں دیے، اور پھر کیسے نماز جنازہ پڑھی گئی، یہ سب ساری چیزیں موجود ہیں۔ ابو داؤد کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دینے کی بات آئی، یہ روایت حسن درجے کی ہے، غسل دینے کی بات آئی تو صحابہ یہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے غسل دیں، کیا وہ اسی ہی غسل دیں جس طرح سے ہم اپنی میتوں کو غسل دیتے ہیں، یعنی کپڑے اتار کر کے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے ہی میں ہی غسل دے؟ جب اختلاف ہوا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان سبوں پر نیند طاری ہو گئی، اور ایسا ہو گیا کہ کوئی بھی اس میں نہیں بچا کہ جس کی ٹھوڑے سینے سے نہ جا ملی ہو، یعنی ہر ایک نے گردن کو جھکا لیا۔ تو کسی نے گھر کے کونے سے آواز دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کپڑے میں ہی غسل دو۔ یہ آواز دینے والے کون تھے نہیں تھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں۔ پھر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کپڑے میں ہی یعنی قمیص میں ہی غسل دیے، اوپر سے پانی بہا رہے تھے اور کپڑے سے ہی جسم پر مل رہے تھے، ہاتھ جسم کو نہیں لگا رہے تھے۔ پھر غسل دینے کے بعد حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز جنازہ کی بات آئی تو سب تنہا تنہا نماز پڑھے۔ یہ سب ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ پانی کے بارے میں کہ پانی کہاں گیا نہیں گیا۔ اب کوئی آدمی یہاں یہ بھی سوال اٹھا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیخانہ کیے وہ پیخانہ کہاں گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشاب کیے وہ پانی کہاں گیا؟ میرے بھائی، کہاں جاتا ہے پانی؟ زمین پر پانی گرتا ہے تو زمین جذب کر لیتی ہے، زمین میں وہ پانی سوکھ جاتا ہے، یہی معمول ہے، یہی ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس پانی کے بارے میں جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہوا ویسا ہوا، ایک واقعہ شراوی کے حوالے سے لوگ لکھ کر کے رکھے ہوئے ہیں نیٹ پر، اور بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی کانفرنس میں تھے تو اس نے پوچھا، وہاں کا جو ذمہ دار تھا، جو رئیس تھا، اس سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تو وہ پانی کہاں گیا؟ تو وہ جو منیجر تھا، وہ جو رئیس تھا، وہ حیران اور پریشان ہو گیا اور کہا کہ آپ مجھے کل تک کے لیے ٹائم دیجئے، میں ڈھونڈ کر کے بتاؤں گا۔ وہ گیا گھر میں، ان کے پاس جتنی بھی کتابیں تھیں ساری کتابوں کو انہوں نے کھنگال ڈالا، لیکن اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ تو رات میں وہ سو رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اور خواب میں جب آئے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس نے جا کر کے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جب غسل دیا گیا تو وہ پانی کہاں گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اپنی طرف، ایک آدمی جو لالٹین لے کر کے وہیں تھا اس کی طرف اشارہ کیا کہ جاؤ ادھر ان کے پاس۔ تو ان کے پاس گیا، جب ان کے پاس گیا تو اس نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا گیا تو وہ پانی بھاپ کی شکل میں بن کر کے آسمان کی طرف بڑھا، اور پھر بارش کی شکل میں وہ نیچے اترا اور قطرات گرے، اور جہاں جہاں اس کے قطرات گرے ہوئے وہاں وہاں مسجد ہے۔ تو وہ آدمی بہت خوش ہوا، کل ہو کر کے گیا
اور اسے بتانے لگا کہ آپ کا جو سوال تھا اس کا جواب یہ ہے. تو اس نے کہا کہ کیسے تمہیں پتہ چلا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور میں گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے کہ ایسے ایسے ہوا. وہ پانی بھاپ بن کر کے آسمان میں گیا اور پھر وہاں سے بارش کی شکل میں یا بارش کی صورت میں اترا اور پھر وہاں گرا جہاں جہاں مسجد بنی ہوئی ہے. تو اس آدمی نے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا بلکہ اس لالٹین والے نے تم کو جواب دیا. تو وہ پریشان ہو گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ لالٹین والے نے مجھے جواب دیا؟ اس نے کہا کہ وہ لالٹین والا میں ہی تھا. یہ شرابی کے حوالے سے واقعہ بیان کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس طرح کی باتوں پر اعتماد نہ کریں. اس سب کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تو وہ پانی کہاں گیا. ہاں، صحابہ سے اتنا ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو بناتے تو جو پانی بچ جاتا اس پانی سے صحابہ تبرک حاصل کرتے، لیتے، اپنے جسم پر ملتے تھے. یہ سب ساری چیزیں ہیں. لیکن غسل دیتے وقت کسی صحابہ سے ایسا ثابت نہیں ہے کہ وہ پانی لے کر کے اپنے جسم پر ملتے یا اس کو کسی برتن میں رکھتے اور ایسا کیے اور ویسا کیے. کہیں روایت نہیں ہے، کہیں نہیں. تو یہ سب چیزوں پر بھروسہ مت کریں. اس سب سے فائدہ بھی نہیں ہے کچھ، کیونکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں. صحابہ کے بارے میں کچھ نہیں آیا ہے کہ صحابہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل و حرکات کو، ساری چیزوں کو انہوں نے نقل کیا، ہم تک پہنچایا ہے. تو اس پانی کے بارے میں کہیں کچھ نہیں ملتا. یہ پانی کہاں گیا، نہیں گیا.